قل اعنکم، اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کیا بے شک تم البتہ کفر کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا ہے زمین کو 2 دن میں، اور وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور کرتے ہو تم اس کے شریک، ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ پروردگار ہے، پالنے والا ہے جہان والوں کا، کہ اس ذات کا تم انکار کر رہے ہو، کفر کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کو ایک پیڑے کی شکل میں، جیسے آٹے کا پیڑا ہوتا ہے اس طرح پیڑے کی شکل میں بنایا، اتوار اور پیر کے 2 دن۔ ان 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک پیڑے کی شکل میں بنا دیا، اور مکہ مکرمہ میں جہاں خانہ کعبہ ہے اس جگہ پر اس زمین کے پیڑے کو رکھا گیا، کیونکہ مکہ مکرمہ، مکہ کا نام، مکہ کا معنی ناف ہے، جس طرح ناف انسان کے جسم کا بالکل درمیان ہوتا ہے، ایسے ہی مکہ مکرمہ پوری دنیا کا سینٹر اور درمیان ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے پیڑے کو رکھ دیا۔ اس کے بعد وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو وہاں سے پھر پھیلایا، وہاں سے پھیلا کر دیے اس زمین میں پہاڑ، رواسیہ، راسیہ کی جمع ہے پہاڑ، من فوقیہ، زمین کے اوپر پہ جگہ جگہ پوری زمین پر دنیا میں پہاڑ لگا دیے۔ وبارک فیہا، اور برکت دی اللہ نے ان پہاڑوں میں برکت دی۔ وقدر فیہا، اور مقرر کر دی اس زمین میں اقواتہ، روزیاں ان کی، فی 4 ایام، 4 دنوں میں۔ 2 دنوں میں زمین کا پیڑا رکھا، پھر زمین کو پھیلایا، پھر باقی 2 دن یعنی منگل اور بدھ، ان 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پہاڑ لگائے، جہاں جہاں پہاڑ لگنے تھے، اور صرف پہاڑ ہی نہیں، فرمایا مقرر کی اس زمین میں روزیاں جہاں جہاں جو روزی انسان کی ضرورت تھی، اور جو مخلوقات زمین میں رہنے والی تھی اس کی جو روزیاں تھیں، کوئی ایک مخلوق تو نہیں ہے، لاکھوں مخلوقات ہے جو رہتی ہیں، سب کی روزیاں اللہ نے رکھ دی۔ گندم، چاول، باجرہ، چنے، دالیں، سبزیاں، فروٹ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے زمین میں سیٹ کی۔ اس کو بھی 2 دن لگے، منگل اور بدھ، ان 2۔ سواء للسائلین، فرمایا یہ برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تھا کہ اس زمین اور کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اور کتنے دنوں میں بنایا، تو یہ 4 دن میں یہ کام ہوا۔ ثم استوى الى السماء، پھر ارادہ کیا اللہ نے آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ دھوئیں کی شکل میں تھا آسمان۔ فقال لها، اللہ تعالیٰ نے کہا اس آسمان کو، وللارض، اور زمین کو، ایتیا طوعا وکرہا، آؤ تم دونوں فرما بردار بن کر یا پھر زبردستی، کہ میں تمہیں جس ساخت میں بنانا چاہتا ہوں، آسمان کو کہا، زمین کو بھی کہا کہ تمہیں آنا ہی ہوگا، جیسے میں تمہیں بنا کر رکھنا چاہوں گا تمہیں ماننا پڑے گا، چاہے خوشی سے آ جاؤ، چاہے تمہیں جبراً میں لے کر آؤں گا، تمہیں ایسے کرنا پڑے گا۔ دونوں نے کیا جواب دیا؟ قالتا اتینا طاعین، دونوں نے کہا، آسمان نے بھی زمین نے بھی، آئے ہیں ہم فرما بردار بن کر، کہ جیسے اللہ آپ چاہتے ہیں ہم ویسی ساخت میں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جیسے ساخت چاہی، بڑا خوبصورت نیلگوں رنگ کا آسمان بنایا، جب مطلع صاف ہو کبھی دیکھیں انسان دیکھ کر سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے، کیسا خوبصورت آسمان بنا۔ پھر زمین کے خطے ہیں، کیسے کیسے خطوں پر، مختلف زمین کے خطوں پر مختلف روزیاں پیدا ہوتی ہیں، خشک میوہ جات ہیں، وہ اس کی الگ زمینیں ہیں، مختلف فروٹ۔ پھر اس کے بعد یہ 4 دنوں میں فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فِي يَوْمَيْنِ، پھر درست کیا اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو 7 آسمانوں میں 2 دن میں، پھر یہ آسمان بنا کر ایک نہیں، پھر اس کے 7 آسمان کیے، وہ جو دھوئیں کی شکل میں تھا اس کے 7 آسمان بنائے۔ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا،
وہی کی ہر آسمان میں اس کے معاملے کی، پھر ہر آسمان میں جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت تھی، مثلا جیسے سورج ہے اب یہ چوتھے آسمان پر ہے، چاند ہے یہ 7 آسمانوں سے نیچے ہے، ستارے ہیں کوئی کسی آسمان پر لگا ہے کوئی کسی آسمان پر لگا ہے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، کوئی سیارہ ہوتا ہے چلنے والا ہوتا ہے، کوئی اپنی جگہ پر ٹھہرا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر 2 دن میں یعنی جمعرات اور جمعے کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کام کیا۔ تو یہ 6 دن میں کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور یہاں نہیں ہے، آگے جا کر یہ 26ویں پارے کے آخر میں آئے گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمانوں زمینوں کو 6 دن میں بنایا، ہمیں تھکاوٹ نے چھوا بھی نہیں تھکاوٹ نے، اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنا لی۔ اور فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے مزین کر دیا ہے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے ٹمٹماتے چراغ نظر آتے ہیں، وَحِفْظًا، اور یہ حفاظت کے طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے لگائے ہیں۔ ہم دنیا پر رہتے ہیں، ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے یہ آسمان دنیا کہلاتا ہے۔ اس دنیا کے آسمان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ستاروں کے ساتھ خوبصورت کیا ہے کہ جب مطلع صاف ہو، خصوصاً دیہاتوں میں اگر آپ جائیں تو بالکل ایسے جگمگ کرتے ستارے نظر آتے ہیں، اور بے حد و بے حساب ستارے ہیں۔ ایک تو آسمان دنیا کو خوبصورت بنایا، چونکہ اگر کالا سیاہ آسمان ہوتا تو آدمی کو خوف آتا دیکھ کر، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، اس کو خوبصورت کیا، ٹمٹماتے ستارے لگائے، اور حفاظت کے طور پر بنایا کہ یہ جو ستارے لگائے گئے ہیں کہ کبھی شیاطین اگر اوپر چڑھنے کی کوشش کریں گے ان ستاروں کی ایٹم بم بنا کر ان کو مارا جائے گا۔ تو یہ ستارے لا تعداد ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہ یہ دیکھیں اتنے ستارے نظر آ رہے ہیں ہمیں اور یہ ساری دنیا میں، آپ نے فرمایا بالکل۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا اتنے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اتنی نیکیاں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اتنی نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، ستاروں کے برابر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگی پھر میرے ابا جان کی کتنی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا جان کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے، یہ ان کا رتبہ ہے۔ تو فرمایا یہ آسمان پر ستاروں کو لگایا خوبصورتی کے لیے، حفاظت کے لیے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ کرنا ہے غالب کا، علم والے کا، یعنی یہ مت سمجھو کسی نے ایسے ہی آسمان پر فٹ کر دیا، یہ غالب نے علم والے نے سیٹ کیا ہے ہر چیز کو جہاں ضرورت تھی۔ اب دیکھیں دیسی مہینوں کو جو لوگ سمجھ، ابھی اسو چڑھا ہے، ہم تو کہتے ہیں اسو چڑھ گیا، اب موسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن سائنسدان لکھتے ہیں کہ سریا ستارہ نکلتا ہے، اس ستارے سے پوری کائنات کے اندر اب معاملات جو ہے وہ گرمی والے ختم، سردی والے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک نظام بنایا اللہ نے، ہم اس کو نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی یہ ہر کام حکمت اور علم کے مطابق ہے۔ فرمایا اس ساری قدرت کو دیکھ کر بھی فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر بھی یہ کافر اگر اعراض کریں فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، تو اے پیارے پیغمبر پھر ان کو کہہ دیں میں ڈراتا ہوں تمہیں اس عذاب سے جیسے عذاب آیا قوم عاد قوم ثمود پر، وہ عذاب تم پر آئے گا اگر تم نہیں مانو گے۔ جس وقت کے آئے ان کے پاس پیغمبر، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ہر طرف سے پیغمبروں نے محنت کی، لوگ جا رہے ہوتے پیچھے سے آواز دے کر کہتے اور بھائی صرف اللہ کی پرستش کرو، اس کے علاوہ کسی کو معبود نہ۔ کبھی سامنے سے انبیاء آ رہے ہوتے، ادھر سے لوگ جائے سامنے سے ان کو کہتے، ہر طرف سے تبلیغ کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ عبادت کرو اللہ کے علاوہ کسی کی۔ قالوا، تو آگے سے وہ کیا کہتے، لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا پروردگار، البتہ اتارتا فرشتوں کو، بس بے شک ہم تو اس پیغام کے ساتھ جس کے ساتھ تم بھیجے گے وہ کفر کرنے والے ہیں، یعنی ہم تمہارا پیغام نہیں مانتے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھیجتا، تمہیں کیوں نبی بنا کر بھیج دیا؟ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، کھانا کھاتے ہو، ہمارے ساتھ بازاروں میں جاتے ہو، شادیاں کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے تھے فرشتے بناتے۔
اور قرآن پاک میں ایک جگہ نے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ لوگوں اگر دنیا میں فرشتے رہتے ہوتے تو میں فرشتے ہی نبی بنا دیتا. یہاں انسان رہتے ہیں، انسانوں کے مناسب انسان ہی تھے، اب فرشتے آ جاتے تو فرشتے نبی نے تو نہ سونا تھا، نہ اس نے روٹی کھانی تھی، نہ اس نے شادی کرنی تھی. اس نے ساری امت کو کہنا تھا تم نے بھی نہیں سونا، تم نے بھی نہیں روٹی کھانی. تو کتنی مشقت ہوتی. انسانوں کے لیے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو ان کی ضرورتوں کو، مجبوریوں کو سمجھتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کو بیان کر کے بتا دیا کہ وہی ایک اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، معبود برحق وہی ہے، مشکل کشا حاجت روا وہی ہے. اس پر جو ایمان لائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.